سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت ہمیں ملی ہے وہ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان میں جو ریموٹ ایریاز ہیں، وہ ایریاز ہیں جو آج تک 70 سال سے نظر انداز رہے، ان کے اوپر فوکس ہے۔ چاہے آپ اس کو بلوچستان کو لے لیں، چاہے آپ گلگت بلتستان کو لے لیں، چاہے آپ پنجاب کے ریموٹ ایریاز کو لے لیں، سندھ کے ریموٹ ایریاز کو لے لیں، تو یہ لیڈرشپ آپ کو ہر جگہ پہ کام کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ اور گلگت بلتستان کا میں آپ کو جو اپنا ایریا اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ پہلے گلگت بلتستان کا ہمارا ایک راستے کی کنیکٹیوٹی ہوتی تھی اسلام آباد کی، اب جو ہمیں ڈیولپمنٹ پیکج مل رہا ہے، ہمارے 3 رستوں سے ہم کنیکٹ ہوں گے اسلام آباد سے۔ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہمارا آلریڈی نوٹیفائی ہو گیا، دوسرا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کنسلٹنسی اب ایوارڈ ہونے جا رہی ہے، ہمارے 4G کے آکشن ہو گئی ہوئی ہے، نئے فائبر آپٹکس ہم بچھا رہے ہیں، ہم اپنے ہر گاؤں کو ماسٹر پلان کر رہے ہیں، اور کمیونٹی کے ساتھ مل کے جو بجائے ہم ہوٹلز کے طرف جانے کے ہم ریزورٹس کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر ٹورسٹ آ کے میکسیمم سپینڈنگ کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ ہمارے ہر ایک پروجیکٹ میں پرائم منسٹر صاحب خود پرسنلی انٹرسٹ بھی لیتے ہیں، اور ان کی کلیئر کٹ گائیڈنس بھی ہمیں مل جاتی ہے، جس کے اوپر ہمیں کام کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو انرجی سیکٹر میں ہمارے پچھلے 70 سال میں ہمارے پاس ہمیں تقریباً 120-130 میگا واٹ کی بجلی ہمارے پاس ہے، اور اس دفعہ پہلی دفعہ ایک ہی سال میں ہم وفاق سے پرائم منسٹر صاحب کی مدد سے تقریباً 250 میگا واٹ کے قریب 200-250 میگا واٹ کے قریب کے پروجیکٹس ہم لے کے ہیں، اپروو کیے، ان کی فنڈنگ برابر کی ہے۔ تو گلگت بلتستان کا بڑا بہترین ٹائم ہے، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں گلگت بلتستان کا ہوگا، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ٹورزم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہمارے انرجی سیکٹر میں ہو، اور چاہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں ہو۔ ہر وہ چیز جو خواب گلگت بلتستان کے عوام نے پچھلے 70 سال سے دیکھا تھا، وہ تعبیر ہوتے ہوئے نظر آ